گزشتہ ایپیسوڈ کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ والدین کی جو اطاعت ہے، والدین کی جو فرما برداری ہے، وہ ہم نے اچھے کاموں میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، نہ کہ برے کاموں میں۔ تو آج ہم دلائل کے ساتھ وہ بات واضح کریں گے، وہ بات سمجھائیں گے کہ والدین کی اطاعت برے کام میں، کفر اور گناہ اور شرک کے کاموں میں کیا والدین کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیثوں سے کیا ثابت ہوتا ہے، اقوال ائمہ سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ تو آئیے بلا تمہید ہم اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ والدین کے ساتھ اطاعت، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا دیگر گناہوں میں، جو گناہ کے کام ہوتے ہیں ان میں بھی ضروری ہے یا نہیں ہے۔ تو آئیے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، فرمایا کہ اے لوگو، تیرے والدین اگر تجھے جہاد کریں، کوشش کریں، تجھ پر زبردستی کریں کہ الا ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا، تو کوئی کسی اور کو خدا بنا لے، تجھے گناہ کی طرف لے جائیں، تجھے یہ کہیں کہ تو اللہ کو نہ مان، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا، تو فرمایا کہ فلا تطعہما، تو ان کی بات نہیں مانے گا، ان کی اطاعت نہیں کرے گا، ہاں لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا اگر تجھے والدین حکم دے تو ان کی بات نہیں مانے گا، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اس کے علاوہ جتنے بھی احکام ہیں، گناہ کے علاوہ، شرک کے علاوہ، کفر کے علاوہ جتنے بھی احکام ہیں، رب نے فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اس احکام میں، ان حکم میں، ان احکام میں تو اپنے والدین کے ساتھ کھڑا رہے گا، اچھے کاموں میں، فی الدنیا معروفا، دنیا کے اندر اچھے کاموں میں، وصاحبہما، تو ان کا ساتھی رہے گا، تو ان کے ساتھ کھڑا رہے گا، ان کی اطاعت کرے گا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ تو یہ تو قرآن سے ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اگر والدین شریک ٹھہرانے کا حکم دیں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کسی گناہ کا حکم دیں تب بھی ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، برے کام کا حکم دیں تب بھی ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ہاں اچھے کام کا حکم دیں، اچھی بات کہیں، اچھی تربیت کریں، اچھے کام کی طرف راغب کریں، اچھے کام کی طرف ہمیں ہماری توجہ دلائیں، تو تب ان کی ہمیں اطاعت بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا ہے۔ تو آئیے حدیثوں سے ہمیں کیا ثبوت ملتا ہے اس بات کے متعلق کہ والدین کے ساتھ اطاعت کب تک اور کہاں کی جائے۔ تو حدیث پاک میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا طاعت فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، کہ جو بندہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہا ہے آپ کو، آپ اس کی اطاعت نہ کریں، کوئی بھی ہو، والد ہو، استاذ ہو، عزیز و اقربا میں سے کوئی ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی چھوٹا، کوئی بھی ہو، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ اور فرمایا کہ انما الطاعت فی المعروف، اور اچھے کاموں میں ہر حال میں اطاعت کرنی ہے۔ تو یہ سرکار علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ جب کوئی بندہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، اللہ کے ساتھ کسی کے شریک ہونے کا حکم دے، کوئی اللہ کا نافرمان ہو اور وہ تمہیں بھی نافرمانی کا حکم دے، تو تم اس وقت اس کی بات کو نہیں مانو گے، اس کی اطاعت نہیں کرو گے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بھی اطاعت نہیں ہے۔ ہاں دنیا کے جو اچھے کام ہیں، اچھے کام کی طرف وہ آپ کو دلاتا ہے، راغب کرتا ہے، تو ان میں آپ اپنے والدین کی، اپنے عزیز و اقربا کی، اپنے بڑوں کی، اپنے اساتذہ کی جو ہے وہ اطاعت اور پیروی کریں گے۔ تو یہ حدیث سے ہمیں سبق مل گیا کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی شخص کی اطاعت نہیں ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اگر اللہ کی نافرمانی کا ہمیں حکم دے رہا ہے تو ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک میں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی اللہ، فرمایا کہ اس کام میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے جس کام میں خالق کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، یعنی کہ جس کام کے اندر، جس حکم کے اندر، جس بات کے اندر اللہ کی نافرمانی رکھی ہے،
اللہ کی نافرمانی کا حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کا حکم ہم سب کو دیا جا رہا ہے، اس کام میں اطاعت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف ہمیں حکم دلایا جا رہا ہے، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ کیونکہ واحد ہے، اور اللہ رب العزت کو مقدم رکھنا یہ ہر چیز سے پہلے ہے۔ میں پیچھے بھی بتا چکا ہوں کہ جہاں بھی اللہ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے نا، تو وہاں یہ ساتھ قید لگائی ہے کہ میں مقدم ہوں۔ اللہ نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، ہر مقام پر پہلے اپنے بارے میں بتایا کہ میں خدا ہوں، وحدہ لا شریک ہوں، میری عبادت کرو، میری بارگاہ میں جھکو، سجدے کرو، منتیں کرو، اور فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم بعد میں ہے۔ تو سرکار نے بھی یہی ہمیں حکم دیا کہ جس کا کام کے اندر اللہ کی نافرمانی ہے اس کام میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، کہ کوئی بندہ آپ کو اللہ کی نافرمانی کرنے کا حکم دے رہا ہے تو آپ اس کی بات کو کاٹ کر اللہ کی فرما برداری کریں۔ تو یہ بھی ہمیں حدیث سے سبق ملتا ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ۔ اب یہاں پر بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ کسی بھی ایک شخص کی، کسی کی بھی، خواہ وہ والدین ہوں، خواہ وہ والد ہو، والدہ ہو، استاذ ہو، عزیز و اقربا میں سے کوئی ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی فن خان ہو، کچھ بھی ہو، فرمایا لا طاعت لأحد، کسی بھی کی اطاعت نہیں ہے، کسی ایک شخص کی بھی اطاعت نہیں ہے۔ کس میں؟ فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں، کہ جو بندہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہا ہے اس میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے اس میں بھی کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ اب ہم نے ان کچھ باتوں سے یہ جانا، یہ پڑھا کہ والدین کی اطاعت کہاں ضروری ہے، تو یہ ثابت ہوا کہ والدین کی جو اطاعت ہے وہ اچھے کاموں میں ہے۔ اگر وہ آپ کو حسن سلوک، بھلائی کا حکم دیتے ہیں تو تب آپ ان کی اطاعت کریں گے۔ اگر آپ کو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، فلاں گناہ کام کرو، تو آپ ان کا کام نہیں کریں گے۔ لیکن ہاں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ دنیا میں آپ اچھا سلوک کریں گے، دنیا کے اندر ان کی اطاعت، ان کی فرمانبرداری لازمی کریں گے۔ لیکن جو برے احکام ہوں گے، کیونکہ اللہ اور اس کا رسول مقدم ہے، برے احکام میں آپ اپنے والدین کی اطاعت نہیں کریں گے۔ تو یہ آج کا ہمارا کلپ تھا، ایپیسوڈ تھا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔